بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم دوسرے گروہ کے ایمان والوں کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے ایمان اور عمل میں بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نصیحت فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہنسو، اور اسی طرح عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم بھی دوسری عورتوں کی جو گروہ ہے ایمان والوں کی، ان کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے ایمان اور عمل میں بہتر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی عربی کو غیر عربی پر فضیلت ہے، اور حکم دیتا ہے کہ تم کسی معذور کو معذور کہہ کر نہ پکارو، ایک آنکھ والے کو ایک آنکھ والا کہہ کر نہ پکارو، اور کوئی آدمی پستہ قد کا ہے تو اس کو چھوٹو کہہ کر نہ پکارو، کوئی آدمی لمبا قد کا ہے تو اس کو لمبو کہہ کر نہ پکارو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تمہارے جو ایک برادری ہے، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے میں نے بنائے ہیں، لیکن ان خاندانوں پر حسب نسب پر تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری جو مغفرت ہوگی وہ تقوی پر ہوگی۔ جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوگا، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہوگی اور عزت ہوگی، اور اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان، ہمارے حسب نسب یہ ہمارے مغفرت کے لیے یہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارے تعارف کے لیے اللہ نے بنائے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے، لیکن جو مغفرت ہوگی، مغفرت کا معیار تقوی ہے۔ جتنا ہم متقی ہوں گے اتنا اللہ کے نزدیک ہم قریب ہوں گے، کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت فرما رہا ہے۔ بہرحال اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ رخصت پذیر ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا کیا کیا۔ آج 26واں روزہ شروع ہے اور چند ہی دن اس میں 2-3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ 21ویں شب بھی چلی گئی، 23ویں بھی چلی گئی، 25ویں بھی چلی گئی، اب 27ویں ہے۔ 27ویں شب کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ یہی شب قدر ہوتی ہے، اسی کے اندر شب قدر ہے۔ بہرحال شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تاکہ شب قدر نصیب ہو جاوے۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ تم بھی اعتکاف کرو اور اسی نیت سے کہ تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے۔ بہرحال 27ویں شب آج ہے، آپ حضرات اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کا حساب کریں کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا کھویا، کیا پایا، کتنے اچھے عمل کیے، کیا کیا ہم نے برے عمل کیے، ان پر ہم توبہ اور استغفار کریں۔ رمضان میں بھی ہماری اس طرح کی حالت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، کتنے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کون سا زمانہ آئے گا تمہارے لیے کہ تم اپنی مغفرت کراؤ گے؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 اور کیا کیا کرنا چاہیے تھا، اور جو نہ ہو سکا اس پر توبہ اور استغفار کریں کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں کیا کھویا، کیا پایا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن ایک مسلمان کی زندگی کے بیش قیمت اثاثے ہیں، لہذا اس عشرے کے ایک ایک لمحہ کو اپنے رب کی اطاعت، اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول میں صرف کرنا چاہیے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے۔ آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ نے آپ کو فرما دیا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو یہ پیغام ملے، تاکہ میری امت عبادت کے اعتبار سے پیچھے نہ رہے اور امتوں سے آگے نکلے اور جنت میں جائے۔ لیکن امت کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ رمضان کے ختم ہوتے عید الفطر کی شب آ جاتی ہے، اس سے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور بخشش کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ جتنے پورے رمضان میں اللہ نے مغفرت کی ہے، جس دن چاند رات ہوگی، عید کی رات ہوگی، اس دن اتنے لوگوں کی اکیلی رات میں اللہ مغفرت فرمائے گا۔ لیکن اس رات میں ہم گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں اور مارکیٹوں میں، بازاروں میں نکل کر وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ان دونوں راتوں میں جاگے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا روز بھی ان کے دل زندہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ نے ایسی ایسی راتیں اور ایسے ایسے اوقات ہمیں مغفرت کے لیے عطا فرمائیں تاکہ کسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزہ داروں کی مغفرت کی جا سکے۔ تو اس لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اور بخشش کی رات کا نام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے رمضان میں جس قدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، صرف اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے 27ویں شب کا خیال رکھیں اور ادھر ادھر گھومتے نہ پھریں، اور اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے اعمال کا حساب کریں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ یہ مقدس مہینہ گزر چکا، آئندہ پتہ نہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بچے بھی جاتے ہیں دنیا سے، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ جو آدمی جتنا کر لے، اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، اتنا زیادہ سے زیادہ ہم اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور توبہ اور استغفار سے اس مہینے کو رخصت کریں۔ اور ہر قوم کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوشی، اور ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوشی کے دن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے تہواروں میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، اور اپنے تہواروں میں کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، ہر گناہ ان کے لیے جائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہمیں 2 تہوار عطا فرمائے جن کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی، کیونکہ ان دنوں میں بھی تمہیں کوئی گناہ کرنے کی اجازت نہیں اور اسلام کے دائرے سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میلوں میں جا کر سیر و تفریح میں ناچ گانے کی محفل منعقد کر کے اور شراب جوا کھیل کر سیر و تفریح میں لگ کر کے نہیں، اپنے 1 مہینے کے اعمال کو اکارت کر دو، ضائع کر دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان دنوں میں بھی تم اللہ کو یاد کرو اور یہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تہوار عطا فرمائے جن کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی۔ ان کے تہواروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہولی پہ کیسے کیسے رنگ برنگے چہرے کر لیتے ہیں، پھر شرابیں پی جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے بہترین تہوار عطا فرمائے کہ نہ شراب پی جائے گی، نہ میلوں میں جانا ہے، نہ گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنی ہے، نہ نشہ کرنا ہے، نہ جوا کھیلنا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ ان میں میری تعریف کرو۔
سادگی سے سمپل طریقے سے اپنے تہواروں کو مناؤ۔ بہت سی عورتیں پورے مہینہ روزہ رکھتی ہیں اور عید کے موقع پر مارکیٹ میں نکل کر اپنے ہاتھوں کو دوسروں لوگوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں مہندی لگا دو۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دینا۔ اسی طرح چوڑی پہننے کے لیے دوسروں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہم خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی عبادت کو بچائیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی 1.5 گز زمین کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی ان کی بستیوں کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں امن قائم فرما۔ اے اللہ انسانوں کو ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حق کو ظاہر فرما۔ اے اللہ باطل کو مغلوب فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما۔ اے اللہ برادران وطن کو ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حق کو ظاہر فرما۔ اے اللہ باطل کو مغلوب فرما، عدل اور انصاف زمین پر قائم فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال ہیں جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو بچے کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، گھروں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔